غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب 624 میں جنگ بدر میں مسلمانوں کا قریش مکہ سے مقابلہ ہوا اور اس کے بعد 625 میں مسلمانوں نے احد کی جنگ لڑی، جس میں مسلمانوں کو ہار یا فتح حاصل نہیں ہوئی، لیکن مسلمانوں کی فوج تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ خندق کی جنگ یعنی غزوہ الخندق یا غزوۃ الاحزاب ہجرت کے 5ویں سال 627 میں ہوئی۔ غزوہ خندق شروع کرنے کی وجہ مدینے کو اس حملے سے بچانا تھا، جس کی قیادت بنو قینقاع اور بنو نضیر قبائل کر رہے تھے، جو قبیلہ قریش کے ساتھ اتحاد میں تھے، تاکہ ان کو مدینے سے بے دخل کرنے کے انتقام کے طور پر حملہ کیا جا سکے۔ یہودیوں کا ایک گروہ سلم ابن ابی الحق اور حیاء ابن اخطب بنو وائل کے چند لوگوں کے ساتھ قبیلہ قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ انہیں مدینے پر حملہ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کرنے کے لیے یہودیوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ یہودیوں کا گروہ غطفان اور قیس اعلان قبیلوں کے پاس گیا اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ شروع کرنے کی تلقین کی اور ان کی بھی یہی حمایت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ یہود مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینا شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اسے کھودنے میں مسلمانوں کو پورے 6 دن لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو 10 گروپوں میں تقسیم کیا اور ان کے ساتھ خندق کھودی۔ مسلمانوں کے کھودے گئے گروں کی وجہ سے مسلمان جو کم تعداد میں تھے، دشمن کی فوجوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کی فتح کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودتے وقت کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریش کا آخری حملہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کی آخری کوشش، اور اب سے ہم ان پر حکومت کریں گے۔ خندقوں کی وجہ سے دشمن کی فوجیں مدینہ شہر میں داخل نہ ہو سکیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کو قتل کر دیا، جو دشمن کے اعلیٰ کمانڈروں میں سے ایک تھا، اور سیلا نامی علاقے کا چارج دوبارہ حاصل کر لیا۔ جنوب میں بنو قریظہ نے مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ کیا اور ان کے گھروں کو بنو قریظہ نے گھیر رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنوب میں مسلمان عورتوں اور بچوں پر حملہ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے فوج بھیجی، جس نے وہاں بنو قریظہ کو بھی شکست دی۔ نعیم بن مسعود، جن کا دشمن قبائل میں بہت احترام کیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مسلمانوں کو اپنی مدد کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دونوں قبیلوں کا اعتماد توڑنے کو کہا۔ نعیم واپس بنو قریظہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مسلمان یہ جنگ جیتنے والے ہیں۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ بنو قریظہ کو محفوظ رکھا جائے، کچھ قائدین کو بنو قریظہ کے یرغمال بنا کر دے دیا جائے۔ اسی طرح نعیم قریش مکہ کے رہنما ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے خبردار کیا کہ بنو قریظہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، اور اس سے ان دونوں گروہوں کے درمیان بہت بڑی بد اعتمادی پیدا ہوئی۔ یہی وجہ بنی کہ 10,000 کی تعداد 3,000 سے کم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اتحاد کو تباہ کرنے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، ممکنہ طور پر ایک طوفان، جس نے دشمن کی فوجوں کی ہر چیز کو بہا لیا۔
قریش کی فوج کئی آزمائشوں کے بعد بھی وہ خندق کو عبور کرنے میں ناکام رہے۔ اس نے نہ صرف اتحادیوں کو بے چین کر دیا بلکہ ان کے جنگی جانوروں کو بھی بڑے جنگی زخموں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مدینے کی تیز ہوائیں تیز تر ہوتی گئیں، جس سے چھاپہ مار فوج کے لیے ایک چیلنجنگ منظرنامہ بنا کر مخالفین کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ اگرچہ قریش نے زندہ رہنے کے لیے سخت جدوجہد کی، لیکن اللہ کے بھیجے گئے طوفان نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ دوسری طرف اپنے دلوں میں توکل کے ساتھ مسلمان حکمت عملی اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے صحرائی ہواؤں کی بدولت اپنے گھروں میں جگہ لی۔ اس کے نتیجے میں قبیلہ بنو قریظہ نے غیر مشروطہ طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس سے بنو قریظہ کے مسلمانوں کو ان کے محلوں پر قبضہ کرنے اور اسلام کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ ایک بات جو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں وہ یہ کہ 30 دن تک جاری رہنے والی خندق کی جنگ نے جزیرہ نما عرب میں اسلام کے قیام میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کے ساتھ 3000 مسلمانوں نے قریش کی طاقتور فوجوں کے خلاف حکمت عملی اور بہادری سے جنگ کی، جس کے نتیجہ میں اہل ایمان نے مشرکین مکہ کو خوف زدہ کر دیا اور قبیلہ قریظہ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔